السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلطانی ٹی وی۔ میں آپ کا ہوسٹ مبشر منظور سلطانی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے معاشرے کی بدحالی کی، اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ جن لوگوں کے لیے ہم لوگ لڑتے ہیں، آپس میں تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ سیاسی پسماندگی تو اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم رشتہ داری کرتے وقت بھی اب اپنی سیاسی جماعت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سیاسی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ اب سیاسی بحث اور سیاسی گفتگو ایسی ہو چکی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر آپس میں سیاسی آرگومنٹس بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سیاسی گفتگو کرتے ہوئے اس حد تک گر جاتے ہیں کہ اخلاقی اقدار کو بھی پس پشت ڈال چکے ہیں۔ ناظرین، یہ وطن کے جو ہر لحاظ سے اور ہر طرح کے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جس پر اغیار کی نظریں ہیں، اور یہ وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کے لیے بیرونی طاقتیں اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اپنے مشن پر گامزن ہیں۔ یہ وطن کہ جس کے پاس بے شمار معدنیات اور بہت سی فصلوں میں خود کفیل ہے، اس وطن عزیز پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ، انڈیا اور اب اسرائیل بھی اپنے حربے آزما رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ وطن ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم نے اپنی انتھک محنت سے اس خواب کو حقیقی جامہ پہنایا۔ یہ وطن جو کہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا اور جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، آج اسی وطن میں اسلام کے چاہنے والوں کو زود و کوب کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بطور قوم ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینے کی بجائے ان لوگوں کی جماعت جوائن کروانے اور اس سیاست کا سبق پڑھا رہے ہیں کہ جس سیاست نے آج اس قوم کو بھکاری بنا دیا ہے۔ ہم بطور قوم آپس میں ان لوگوں کے لیے لڑتے ہیں کہ جن کی نسلوں کو آنے والے 100 سال تک کھانے پینے اور جینے کے مسائل کی فکر ہی نہیں۔ اس وطن عزیز پر حکومت کرنے والے 3 بڑے خاندان جو کہ خود کو پاکستان کی بڑی بڑی پارٹیز کے ہیڈ کے طور پر منواتے ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہیں۔ ناظرین، ان تینوں خاندانوں اور ان تینوں پارٹیز کے رہنماؤں کا حال یہ ہے کہ ان کے خاندان اور ان کی اولادوں کو آنے والے 100 سال تک کچن کے انتظامات اور اپنے رہنے سہنے کے مسائل کا علم ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان پارٹیز کے بچوں کو آنے والے 100 سال تک کے لیے عیاشی کے تمام سامان کا انتظام ان کے والدین نے کر دیا ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ بلکہ اگر مزید بات کی جائے تو ان 3 بڑی پارٹیز کے رہنماؤں کے بچوں کا انتظام تو ہو چکا، لیکن ساتھ ساتھ ان بچوں نے جو اپنے پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں ان کے کھانے کا انتظام بھی اگلے 100 سال تک کا ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ قوم جو ان لوگوں کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ جن کے پاس کھربوں روپے ہیں اور اس ملک پر حکومت نہیں بلکہ قابض ہیں، اور ہمارے وسائل کو استعمال کر کے خود کو اور خود کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم بطور قوم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اور اپنے معاشرے میں موجود ان لوگوں کے ساتھ ان سیاسی لوگوں کے لیے تعلقات ختم کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے کل کو ہمارا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ ہم ان سیاسی شخصیات کے لیے لڑتے ہیں کہ جن کو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے چاہنے والا مر چکا ہے، اور اس کے جنازہ میں تو دور اس کے خاندان سے اظہار تعزیت بھی نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی کم اور گری ہوئی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرتے۔ ہم ان لوگوں کے لیے لڑتے ہیں کہ جن کے بچوں نے اگر میٹرک بھی پاس نہ کی ہو تو وہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم لوگ اپنے نعرے لگانے والے اپنے بچوں کو اپنے سامنے بے روزگار بنتا دیکھ کر ان کے لیے پھر بھی نفرت کا اظہار نہیں کرتے۔ ناظرین، ہم ان لوگوں کے لیے لڑتے ہیں کہ جن کی اولادوں کا ایک سوٹ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ اس سوٹ کی قیمت سے ہم غریب لوگوں کا پورے خاندان کا 1 سال کے کپڑے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم ان لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں کہ جن کی جوتی کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم غریب لوگ 1 سال کے لیے اپنے پورے خاندان کے بچوں کی جوتیاں بھی خرید سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ ناظرین، ہم ان لوگوں کے لیے لڑتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ میں وہ گھڑی پہنی ہوتی ہے کہ جس کی قیمت سے ایک غریب خاندان کا 1 سال کا راشن اور کچن کا مکمل سامان خریدا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے خلاف اظہار نفرت نہیں کرتے۔ دوستو، ہم ان لوگوں کے لیے آپس میں بحث کرتے ہیں کہ جو گھر سے نکلیں تو گاڑیوں کا پروٹوکول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کو سگنل پر کھڑا کر کے ان کو گزارا جاتا ہے، اور اگر اس سگنل پر کھڑے ہو کر ہم غریبوں کا کوئی مریض ہو جو ایمرجنسی میں ہو تو وہ وہیں دم توڑ دیتا ہے۔
اور اس شخص کو دفنا کر اور باقی رسومات ادا کر کے پھر ہم اسی شخص کو دوبارہ اپنا لیڈر مان رہے ہوتے ہیں کہ جس کے سگنل پر گزرنے سے ہمارا بھائی، باپ، ماں یا بہن موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم بطور قوم اتنا گر چکے ہیں کہ اپنی ماں، جوان بہنوں اور بوڑھی دادیوں یا عمر رسیدہ عورتوں کو کبھی آٹے کی لائن میں، کبھی گھی کی لائن میں یا کبھی چینی کی لائن میں سارا دن ذلیل کروا کر رات کو پھر سیاسی بحث کرتے ہوئے اپنے اپنے لیڈر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، ہم بطور قوم اس سطح تک آ چکے ہیں کہ اس معاشرے میں سیاسی منڈی لگتی ہے اور اس منڈی میں سیاسی جانور بکتے ہیں، اور ان جانوروں کو سب سے زیادہ دام میں خریدنے والا آصف زرداری، اور ہم اسے مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں، بلکہ سیاست کا سلطان بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک سرٹیفائیڈ مجرم اس ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے اور وہ دنیا کی عظیم فوج سے خطاب بھی کرتا ہے، اور اس کی کابینہ میں زیادہ تر لوگ ضمانت پر رہا ہے، اور ملک کو کرپشن سے پاک اور ہر قسم کی سازشوں اور جرم سے پاک کرنے کی حلف برداری تقریبات میں حلف بھی لیے جا رہے ہیں۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ جو خود جرم کے ارتکاب ہیں، وہ لوگ جرم سے پاک معاشرہ بنانے کی حلف برداری لیتے ہیں۔ ناظرین، اس ملک میں ایک اور سرٹیفائیڈ فارن فنڈڈ لیڈر ہے جو خود کو مسلم امہ کا لیڈر کہتا ہے، جو زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، کہ جس پر بے شمار کیسز بنے اور ثابت بھی ہو چکے، لیکن پھر بھی وہ مسلم امہ اور پاکستان کا مقبول لیڈر ہے۔ دوستو، ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہمارے سامنے ہم غریبوں کے پیسے لوٹ کر سیاسی خریداری کرنے والا آصف زرداری سیاست کا سلطان ہے، اور ہم بھی اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مجرم اور ضمانت پر رہا شخص وزیر اعظم ہے، اور پاکستان کے قانون کے مطابق وہ کسی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، ہم پھر بھی اسے لیڈر مان رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نشہ کرتا ہوں، میں پلے بوائے تھا، میرا خدا پر یقین نہیں تھا، صحابہ ڈر گئے تھے، اور بہت سے گستاخانہ بیان بھی دے چکا، لیکن پھر بھی ہم اسے مسلم امہ کا لیڈر مان رہے ہیں۔ دوستو، امید ہے میری ان تمام باتوں سے آپ کو غصہ بھی آیا ہوگا اور آپ ناراض بھی ہوئے ہوں گے، لیکن کیا کریں، حقیقت یہی ہے کہ ہم ذہنی غلامی اور اخلاقی پستی کی اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم واقعی اس سلوک کے قابل ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بہترین معاشرہ بنے اور ہم بہترین قوم بنیں، تو پھر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی اور خود کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہوگا، اور کسی کو لیڈر ماننا ہے تو فقط صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ ناظرین، مزید سمجھانے کے لیے میں ایک شعر پر اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ امید ہے سمجھانے کے لیے اس سے بہتر میرے پاس کوئی شعر نہیں ہے کہ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے، نہ جلا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے، کھا گئی کل ناگہاں جن کو سیاست کی سلیب، ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے، کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے، اور قائد اعظم کی کہتے ہیں ہم امانت جسے، ورثہ یہ مہرباں یہ وطن تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ ناظرین، نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔